زاہد بھائی، یہ جو جشن ہوتا ہے انجمن شمشیر حیدری کا، علی بھائی نامدار کو اللہ سلامت رکھے، ان کی پوری ٹیم کو، یہ ایک دن کا جشن خالی نہیں ہوتا ہے۔ سال بھر آپ کے چینل کے ذریعے سے، آپ سب کے چینل کے ذریعے سے یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں جو بچہ آتا ہے اس کو بزرگ بننے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ وہ یہاں پڑھا اس نے اور 1 گھنٹے میں پوری دنیا میں بچہ بھی آئے تو بزرگ آ جاتا ہے۔ میں ثقلین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا آیا تھا، نعرہ لگانے آیا تھا، اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑا شاعر ہو گیا۔ کیا کہنے صاحب، کچھ نہیں پوچھا فرشتوں نے مرتضیٰ کو دیکھ کر، کیا کہنے، بہت اچھی بات ہے۔ آئیے یہیں سے میں آج کے جو تاریخ ہے، یعنی عقد مولا کائنات استاد علامہ قمر جلالوی کا ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، بس یہ سنو بھیا، مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، بیادی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، بیادی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، اور جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ یا پھر انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں پوچھا انہوں نے مرتضیٰ کو دیکھ کر، بہت عمدہ۔ مگر ایک شعر سناتا ہوں۔ بابو بھائی بی اے مرحوم تھے، لکھنؤ کے بزرگ شاعر تھے، ان کا نام ہی تھا بابو صاحب بی اے۔ دیکھیں عجیب و غریب انداز میں ایک شعر کہتے ہیں، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ یا آج کی تاریخ کی مناسبت سے تھوڑا سا جو موقع محل ہوتا ہے وہ اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ 4 مصروں کے ساتھ اور میں جناب ثقلین صاحب کے پاس جاؤں گا۔ خوشی ہو رہی ہے، ان کے والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے ثقلین سلمہ سے شروع کیا تھا اور اب ثقلین صاحب کی منزل پہ وہ آ چکے ہیں، یعنی اب وہ سینئر شاعروں میں اب ان کا شمار ہونے لگا ہے۔ آج میزبان ہے، وہ میزبانی کے فراز ادا کریں گے۔ یعنی بمبئی والے بہت سمجھدار ہیں، بمبئی میں میزبان کا مطلب لوگ جانتے ہیں کہ میزبان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ 4 مصروں کے ساتھ انہیں آواز دوں گا۔ آغا سروش صاحب نے کہا، سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے، سرکار مصرے دیکھیں، سورہ کوثر بڑا نازک مرحلہ تھا مگر شاعر نے نبھا، سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے، رخصتی کی رسم میں دلہن کی صورت دیکھ کر، شہزادی کی صورت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے، رخصتی کی رسم میں دلہن کی صورت دیکھ کر، سر پر رکھ لیتی تھی فضہ فاطمہ کی جوتیاں، حالتا کی آیتوں میں اپنی شرکت دیکھ کر، سر پر رکھ لیتی تھی فضہ، سر پہ رکھ لیتی تھی فضہ فاطمہ کی جوتیاں، سر پہ رکھ لیتی تھی فضہ فاطمہ کی جوتیاں، حالتا کی آیتوں میں اپنی شرکت دیکھ کر۔ میں گزارش کروں گا جناب ثقلین صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بمبئی میں میزبان شاعر کی حیثیت سے اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا الکونین، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعد علی مظہر العجائب، تجدہ اون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 بعلی، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام مومن کی جانب سے جشن کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وآلہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلع اور ایک شعر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ استاد ڈاکٹر نیا جلال پوری صاحب کی اجازت دیتا ہوں کہ مولا یوم
جشن علی ہو رہا ہے آج، مولائیوں میں جشن علی ہو رہا ہے آج، شیطان منہ چھپائے کہیں رو رہا ہے آج۔ مولائیوں میں جشن علی ہو رہا ہے آج، شیطان منہ چھپائے کہیں رو رہا ہے آج۔ اور محفل میں دیکھیے گا، بس ایک مطلع اور ایک شعر سے، چونکہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ میں آپ کے سامنے 10 سے 15 منٹ میں رہوں گا، کیونکہ میں میزبان ہوں اور مقامی بھی ہوں۔ میں میزبان بھی اور مقامی بھی ہوں۔ میں میزبان بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو باہر سے شعراء کرام آئے ہیں، بیرونی شعراء کرام جو آتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ صحیح؟ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ مولائیوں میں جشن علی ہو رہا ہے آج، شیطان منہ چھپائے کہیں رو رہا ہے آج، اور محفل میں ہونے والا ہے نعمت کا یوں نزول، وہ بد نصیب ہے جو کہیں سو رہا ہے آج۔ دیکھیے جو مومن کے اثر باغ میں موجود ہے وہ اس محفل میں شریک ہے، جو باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ بھی اس محفل میں شریک ہے، جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی اس محفل میں شریک ہے۔ محفل میں ہونے والا ہے نعمت کا یوں نزول، وہ بد نصیب ہے جو کہیں سو رہا ہے آج، وہ بد نصیب ہے جو کہیں سو رہا ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر آپ کو انشاءاللہ ایک منزل تک لے چلوں گا کہ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں۔ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، اور دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے۔ دیکھیے میں صبح ہی میرے استاد محترم ڈاکٹر نیہ جلال پوری صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا وہ میں نے نوٹ کر لیا کہ ہم منافقت کے ریگستان میں ولایت کے پھول کھلا رہے۔ صبح ہی میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں سے میں نے جملہ نوٹ کر لیا۔ چوتھے مصرے میں خاتون استاد دیکھے گا، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، اور دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے، دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا۔ اے ہائے 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 ہائے، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، اور دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پر قدم رکھتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 1,23,999 نبیوں کا سلطان کہہ رہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فلاں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فلاں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فلاں کا ذکر کرنا عبادت ہے، فلاں کا ذکر کرنا عبادت ہے، فلاں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نہیں، میرے 1,23,999 نبیوں کے سلطان نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اب 4 مصرع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے ذہنوں کو اپنی فکر کو غدیر خون کے میدان میں لے جائیے اور دیکھیے میرے نبی نے میرے علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ اب ایک نظر مجمع میں بھی کریے، کون خوش ہوا ہے اور کس کا چہرہ مرجھا رہا ہے کہ انکار جو علی کی ولایت کا کر گیا، انکار جو علی کی ولایت کا کر گیا اس کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا۔ انکار جو علی کی ولایت کا کر گیا اس کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا، اور چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی۔ چوتھے مصرے میں کھا تو جو فرمائے گا نبی نے یہ نہیں کہا کہ کس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نبی نے یہ کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یا علی، اگر آپ کو دیکھیں نبی کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی حدیث ہے اگر مومن اور منافق میں فرق جاننا ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر لینا، علی کا نام لے لینا، اگر وہ مسکرایا تو مومن ہے، اگر چہرہ بگاڑ لیا تو
منافق ہے سمجھ 14 میں سے کھاتو جو فرمائے گا انکار جو علی کی ولایت کا کر گیا، انکار جو علی کی ولایت کا کر گیا، اس کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا۔ چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی، چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی، کتنے حرام زادوں کا چہرہ بگڑ گیا۔ حیدر حیدر علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی نے علی ولی اللہ کے نعرے لگائے، اور مجھے آتا تھا ایک بھائی نے حکم بھی کیا کہ وہ شعر پڑھ لینا، اور آپ نے علی ولی اللہ کے نعرے بھی لگائے، تو یہ شعر آپ کے لیے تحفتاً، اسی لیے کہ استاد علی ولی اللہ حق ہے، علی ولی اللہ حق ہے، علی ولی اللہ حق ہے، اور جو نہ مانے اس کی ماں پہ شک ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی ولی اللہ حق ہے، اور جو نہ مانے، جو نہ مانے اس کی ماں پہ شک ہے۔ دیکھیے قدرت نے بھی شک، جی جی بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ استاد، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے ایک لقمہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ چچا کو اللہ سلامت رکھے۔ ہم ساتھی میں سفر کر کے آئے ہیں ٹرین سے، ایک شعر میں آپ نے تحفتاً پیش کرو، سماعت فرمائے گا کہ میدان میں کہتا ہے حبیب ابن مظاہر، میدان میں کہتا ہے حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق کو بڑھاپا نہیں آتا۔ میدان میں کہتا ہے حبیب ابن مظاہر، میدان میں کہتا ہے حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق کو بڑھاپا نہیں آتا۔ یہ میں موضوع پہ آتا ہوں۔ علی دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں میزبان ہوں، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے میں اتنی سامنے آپ کے سامنے اشعار پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک منزل تک لے چلوں گا۔ علی ولی اللہ حق ہے، اور جو نہ مانے اس کی ماں پہ شک ہے۔ اور دیکھیے ایک لقمہ نوالا، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے کیا کیا نظام رکھے ہیں؟ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے کیا کیا نظام رکھے ہیں؟ اگر گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، اگر سخت ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، اگر تازہ ہو باسی ہو تو ناک بتا دیتی ہے، کھٹا ہو میٹھا ہو تو زبان بتا دیتی ہے، ویسے ہی نام علی حلالی اور غیر حلالی بتا دیتا ہے۔ اس لیے کہ کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر۔ اب ماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، اور جو یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو یہ انگنت باپوں کا پسر بول رہا۔ کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر۔ اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، جو یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو یہ انگنت باپوں کا پسر بول رہا ہے، یہ انگنت باپوں۔ دیکھیے میں کچھ بھی اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ بغض علی عقیدہ نہیں ماں کی خطا ہے، یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ بغض علی عقیدہ نہیں ماں کی خطا ہے۔ آئیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانی جشن کے تمام مرحومین، خصوصاً مرحوم سجاد نامدار اور اس جشن میں آئے ہوئے تمام مرحومین، تمام مومنین کے مرحومین کے لیے بطور ایصال ثواب ایک سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے برائے ایصال ثواب پیش کریں۔